سید حضرت حسین تو اور حسن، جس میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد. ابراہیم علیہ السلام میں سخاوت تھی، قرآن بار بار بیان کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سخاوت خون میں شامل ہوئی ہے. تو یاد رکھو جس کے خون میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، جو چاہے ہو. یہ خون میں منتقل ہوئی ہے سخاوت نبی کی اولاد میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں، ایک شخص ہے جو اس کے سامنے بھوکا کتا بیٹھا ہوا تھا. یہ شخص روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو کھلا رہا ہے باغ میں. حضرت حسن نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک جانور میرے سامنے کھڑا ہے، میں خود کھاؤں اور وہ مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی. میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں کھا رہا ہوں اور کتا مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے، لہذا میں نے کھانے میں اپنے ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا. وہ شخص تھا غلام، غریب آدمی، مالک نے ایک دو روٹی دی ہوگی کھانے کے لیے، اس میں سے آدھی کتے کو کھلا رہا ہے. حضرت حسن نے کہا کہ اگر یہ شخص اس جانور کا اتنا خیال کر سکتا ہے اور اس میں غیرت ہے تو مجھے اس سے زیادہ غیرت کا اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور کہا کہ تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا فلاں کا. حضرت حسن اس کے پاس گئے اور اس کو غلام کو خرید کے آزاد کیا اور وہ پورا باغ خرید کے اس غلام کے حوالے کر دی. یہ ایک واقعہ نہیں، درجنوں واقعات ہیں ایسے. میں ابھی سنانا شروع کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو طلاق دی. 4 بیویاں تھیں نا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. حضرت حسن حسین دونوں چار بیویاں رکھتے تھے. خلفائے راشدین میں کسی کی بھی ایک بیوی نہیں تھی، سب کی 4. اور صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کی ایک بیوی ہو. تو صحابہ کا راستہ 2 3 بیویوں والا ہے. ساری زندگی ایک بیوی والا راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے. ہمارا یہ راستہ ہو سکتا ہے، صحابہ کا نہیں ہے. بہرحال بس یہ اتنا ہی کافی ہے، زیادہ ہو جاتا ہے برداشت سے لوگوں کی باہر ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت حسن کی ساری زندگی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے ذکر اللہ کے لیے، اشراق تک ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے. ذکر اتنا کرتے تھے، عبادت رات کی الگ، علم الگ. اپنی اولاد کو علم کے راستے پر لگایا اور فرماتے تھے کہ تم علم حاصل کرو، اس لیے کہ آج تم چھوٹے ہو، کل تمہیں قوم کا مقتدا اور رہبر بننا ہے. 20 مرتبہ پیدل حج اور جنگوں میں شرکت علیحدہ. ان تمام چیزوں کے باوجود بیویاں کتنی؟ آج سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، کرنے دھرنے کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. باقی سارے کاموں کے لیے، گرل فرینڈ سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، پیسے بھی ہیں. گرل فرینڈ کو موبائل خرید کے دیں گے، طارق روڈ سے شاپنگ کرائیں گے. بیوی رکھ کے عزت اور اہتمام کے ساتھ اس کو کھلانے کی صلاحیت آج کے مسلمان میں ختم ہو گئی. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھتا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے. شادی کرنے سے پہلے وہ مہنگائی بہت ہے بھائی، بیوی نہیں افورڈ کر سکتے. تو میری 8 گرل فرینڈیں کہاں سے افورڈ ہو رہی ہے بھائی؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا بھی تعلق ہے یہ حضرت حسن حسین سے. تو حضرت حسن نے ایک زوجہ کو طلاق دی، تو طلاق دینے کے بعد تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، آج ہمارے یہاں طلاق دینے کے بعد دھکے دے کے نکالا جاتا ہے اور اس کا سارا جہیز بھی قبضے میں رکھ لیا جاتا ہے. حضرت حسن نے طلاق دی تو 100 باندیاں دی اس کو، اور 10,000 دینار اشرفیہ سونے کی ہوتی تھی اس زمانے میں. آج کل تو نوٹ ہوتے ہیں نا کاغذ کے، جب گورنمنٹ کہہ دے یہ معطل تو یہ ان کو چائے میں ڈبو کے بھی نہیں کھا سکتا، اس قابل بھی نہیں ہے. وہ اوریجنل مال ہوتا تھا سونے. اور شہد کے مٹکے 100، اتنا مال دے کے بھیجا. جب اس زوجہ کو یہ سارا مال ملا تو اس نے کہا کہ متاع قلیل فی حبیب مفارق، فرمایا جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس محبوب کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے. یہ مال ہے لیکن جس بڑی شخصیت کے نکاح سے میں محروم ہو گئی اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت حسین نے جواب میں فرمایا، حضرت حسن نے جب یہ قاصد نے یہ پیغام پہنچایا، حضرت حسن نے فرمایا اگر میں نے طلاق بائن نہ دی ہوتی، نکاح ختم نہ کیا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا اس سے. اس زمانے میں یہ تھا کہ طلاق دے دی تو دے دی. آج کل ایسا ہوتا ہے دیتے ہیں پھر غیر مقلدین کے پاس جا کے حلال کروا کے لے آتے ہیں اس کو. سمجھ آئیے نا بات؟ اس سے میرے بھائی بیوی حلال نہیں ہو جاتی. طلاق کلاشن کوف کی گولی کی طرح ہے، چل گئی تو اب کوئی مولوی اس کو نکال کے باہر نہیں لگا سکتا. مولوی کا کام بیویوں کو حلال کرنا
جس نے 3 طلاقیں بیوی کو دے دی تو بھی سمجھ لو بم دھماکہ مار دیا اس نے, صحیح ہے نا. اب کسی مولوی کے پاس جا کے اس کو حلال کرنے کی اگر کوشش کی تو بیوی حلال نہیں ہوگی. یوں سمجھے کہ زنا تو آپ حلال کر کے کرنا شروع کر دو گے. زنا کو زنا سمجھ کے کرو کم گناہ ہے, اور زنا کو حلال کا لیبل لگا کے کرو تو اس میں کفر کا خطرہ ہے. 3 طلاقیں اگر دے دیے, ایک وقت میں دی ہو یا مختلف اوقات میں دی ہو, تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یہ بات خوب ذہن میں رکھیں. اس لیے طلاق دینے سے پہلے انسان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بہرحال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس میں سخاوت ملے گی آپ کو, یتیموں کی کفالت ملے گی, بیوگان سے نکاح اور شادیاں ملیں گی آپ کو اس میں, اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بردباری قوت برداشت. جب حضرت حسن کو شہید کیا گیا ہے تو حضرت حسن کا جب جنازہ اٹھا تو خلیفہ جو تھا مروان وہ رو پڑا جنازہ دیکھ کر. کسی نے کہا کہ تو زندگی بھر ان کی مخالفت کرتا رہا ہے اور آج ان کو دیکھ کے روتا کیوں ہے؟ تو ہمیشہ ان کی مخالفت, تجھے ڈر تھا کہ بغاوت نہ کر دیں, رو کیوں رہا ہے؟ ان کو برا بلا بھی کہتا تھا تو زندگی میں. تو خلیفہ نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کی قوت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی. یہ جذبات سے مغلوب ہونے والے نہیں تھے. ایسے شخص کو میں برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کی طاقت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی. بردباری اور برداشت آج ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے. ایک بم پھٹتا ہے تو بم سے اتنا نقصان نہیں ہوتا, احتجاج میں جتنی دکانیں جلا کے نقصان ہو جاتا ہے. تو حسین کو ماننے والے احتجاج میں دکانیں نہیں جلاتے, صبر اور برداشت سے بولو بھائی کام لیتے ہیں. حضرت حسن میں کتنی قوت برداشت تھی. ایک دفعہ حضرت حسن کو خلیفہ برا بلا کہہ رہا تھا تو جھگڑا ہو رہا تھا حضرت حسن سے. خلیفہ نے کی ناک نکلی تو خلیفہ نے ناک جو ہے نا سیدھے ہاتھ سے صاف کی. حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلطی ہے, فوراً فرمایا کہ ناک الٹے ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے. یعنی یہ اس کی علامت ہے کہ اس موقع پر بھی نصیحت کا آپ نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. وہ حیران ہوا کہ یہ کس قدر بردبار ہے اور کس قدر ان میں قوت برداشت ہے. تو میرے بھائی آج ہماری قوم برداشت سے باہر ہو گئی. برداشت والی پالیسی جہاں پھٹنا چاہیے وہاں پھٹتے نہیں ہے. پھٹو جا کے ادھر, یہ چینل پھر تبدیل ہو جاتا ہے, پھر واپس لانا مشکل. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکی یہ جو قندھار آپریشن شروع ہوا ہے امریکہ میں, یہ ادھر افغانستان میں قندھار آپریشن شروع ہوا ہے. بڑی اس کی خبروں کو اچھالا گیا ہے کہ آخری آپریشن ہو رہا ہے. پہلے ہلمند آپریشن شروع ہوا تھا آخری, تو آپریشن شروع ہونے کی خبریں تو آئیں, ختم ہونے کی کوئی خبر مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. شروع تو بہت دھوم دھام سے یہ ہلمند آپریشن آخری مارکا, 52 ملکوں کی فوجیں ہلمند پہ ایئر اٹیک شروع کیا اور ہیلی کاپٹروں سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہ خبر پی گئے, ایسے پی گئے پتہ ہی نہیں ہوا. تو بھائی اس لیے کہ مار کھائیے تو وہ خبر ہی مارکیٹ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے, صحیح ہے, ونڈوز ہی فارمیٹ کر دی گئی ہے. اس کے بعد قندھار آپریشن کی باری آئی تو قندھار آپریشن جب شروع کیا گیا ہے تو آپریشن ابھی شروع ہونے لگا تھا کہ امریکہ کی ایک پوری بٹالین جو ہے نا وہ آپریشن کے لیے اپنے بیس سے نکلی ہے. تو کسی سرکھرے پٹھان نے جا کے ایک ٹرک بم یعنی ایک افغانی نے کیا کیا کہ بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک دور لے کے کھڑا ہوا تھا. وہ موقع دیکھ رہا تھا یہ نکلے اور میں پھٹوں جا کے.